حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کا روزہ یہودی رکھا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ آج روزہ رکھنے کا کیا سبب ہے؟ تو یہودیوں نے جواب میں کہا ھذا یوم عظیم، آج کا دن، یہ دن بہت عظیم دن ہے. انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم بنو اسرائیل کو نجات دیا. وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون کو، اس کی قوم کو، یعنی اس کے لشکر کو، اس کے فوج کو اللہ نے غرق کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے. فنحن نصوم، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اس وقت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کے حقدار ہم زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا، پہلے بھی آپ رکھتے تھے مکہ میں، اور صحابہ کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. محترم بھائیوں، محرم کی 10 تاریخ کا یہ جو دن ہے یہ بڑا عظیم دن ہے. کیوں عظیم دن ہے؟ ابھی آپ نے اس حدیث کی روشنی میں سنا اور معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اس دن اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو، قوم بنو اسرائیل کو ایک بہت بڑے ظالم سے نجات دیا. اور صرف انہیں نجات ہی نہیں دیا، انہیں بچایا ہی نہیں، بلکہ اس ظالم کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. گویا کہ یہ دن دنیا کے ہر ظالموں کو ایک پیغام دیتا ہے. دنیا کے ہر ظالموں کو آج کا دن یہ میسج دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ظلم ہوتا ہے. ظلم کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا حکمران ہو، ہر ظالم کا ایک نہ ایک دن وقت آتا ہے، اس کی باری آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے، ہر ایک کے اعمال پر اللہ کی نظر ہے. اور دنیا کا ظالم کبھی کوئی ظالم کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم طاقت میں زیادہ ہیں، ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہم دولت میں زیادہ ہیں، ہم شہرت میں زیادہ ہیں. کبھی اس غلط فہمی میں کوئی ظالم زندگی نہیں جینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہر ظالم کو پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین ہر ظالم کی گرفت کرتا ہے. بعض ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھرنے کا، سنبھلنے کا وقت دیتا ہے. اگر ظالم سدھرتے ہیں اس مہلت کو پا کر، اس وقت کو پا کر اگر بدلتے ہیں، ظلم سے باز آتے ہیں، تو ان کے حق میں بہتر ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں آیت نمبر 40 پر 2 ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگوں یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین ظالموں کے اعمال سے غافل ہے. نہیں، ظالم جو کر رہے ہیں، ظالموں کے جو مقاصد ہیں، ظالموں کے جو پلاننگ ہیں، اللہ رب العالمین ہر ظالم کی ہر حرکت سے واقف ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی. فرعون کون؟ وقت کا بہت بڑا ظالم، وقت کا بہت بڑا جابر، وقت کا بہت بڑا متکبر، وقت کا بہت بڑا عاصی اور نافرمان، اور وقت کا بہت بڑا سرکش انسان.
اور خدائی کا دعوے دار جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے انسانوں میں تمہارا بلند سے بلند تر رب ہوں میں، اس کا یہ دعویٰ تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب اس کا ظلم بڑھنے لگا، بنو اسرائیل کو ستانے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھ کر بھی وہ ایمان لانے سے روگردانی کرنے لگا، تو قوم بنو اسرائیل ایک طرف دعائیں کرنے لگی، دوسری طرف وقت کے پیغمبر موسیٰ و ہارون علیہ السلام دعائیں کرنے لگے، تیسری طرف فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ ایمان لا چکی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، اور اس آسیہ پر بھی فرعون ظلم کر رہا تھا، اذیتیں دے رہا تھا، درد دے رہا تھا، ستا رہا تھا انہیں، تیسری طرف وہ دعائیں کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کی دعا بھی قرآن میں نقل کیا، وقت کے پیغمبر کی دعا بھی قرآن میں نقل کیا، آسیہ کی دعا بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے بنو اسرائیل دعا کر رہے تھے۔ سورہ یونس میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 80/5 80/6 دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، پروردگارہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنا دے، اور اپنی رحمت سے پروردگارہ ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور آسیہ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتی ونجنی من فرعون وعملہ، اے میرے رب مجھے نجات دے دے فرعون سے، اس کے عمل سے، اس کے کرتوتوں سے، اللہ مجھے نجات دے دے۔ سورہ تحریم سورہ 60/6 آیت نمبر 11 میں ان کی دعا کو اللہ نقل کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، پروردگارہ جو دولت، جو خزانے فرعون کو، اس کے لوگوں کو دے رکھا ہے، اے اللہ تباہ کر دے ان خزانوں کو، تباہ کر دے اس کی دولت کو، اور اس کے دل پر اے اللہ گرہ لگا دے، گھانٹ لگا دے، تاکہ یہ ظالم ہدایت پہ نہ آ سکے، اسے ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا بھائی؟ اللہ رب العالمین نے بشارت دی موسیٰ علیہ السلام کو، کہا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، موسیٰ و ہارون علیہ السلام دونوں کی دعا تمہارے قبول ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین دعا قبول، مفسرین بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی دعا اور فرعون کے غرق ہونے کے درمیان 30-40 سال کا گیپ ہے۔ اللہ سمجھ رہے نا؟ ایسے نہیں کہ آج ہم نے دعائے قنوت فجر میں پڑھ لی، دوسرے دن صبح میں ہمارے حضرت جو ہے دلی سے نیچے گر گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ دعائیں کثرت سے کرنا ہے، گریہ بازاری ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے، مہینے بیت جاتے، سال بیت جاتے۔ اور لوگوں کا بھی ذہن کیسا ہے معلوم ہمارا، کوئی مہینوں سے دعا کر رہے ہیں، قبولی چھوڑی نہیں دعا، مہینوں سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد ہی نہیں آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہماری دعا کبھی یاد رکھو رائیگاں نہیں جائے گی، کبھی بیکار نہیں جائے گی۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں، بس صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اس میں ہمارا بھی امتحان ہے، اللہ ہمیں بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے کب تک مانگتے ہیں مجھ سے۔ کہیں ایسا تو نہیں چند دن مانگا چھوڑ دیا، کہیں ایسا تو نہیں چند دن مانگا اللہ سے مایوس ہو گئے، نہیں، مانگتے رہنا چاہیے، بار بار دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام، ان کی قوم اللہ رب العالمین سے مانگتی رہی، دعائیں کرتی رہی۔ 40 سال کے بعد دعا قبول تو ہو گئی، سن لی گئی، لیکن فرعون کا انجام 40 سال کے بعد آتا ہے، اس کی باری 40 سال کے بعد آتی ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے جو پکڑا سو پکڑا، پھر وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، اور بچانے کی اس وقت بھی اس نے کوشش کی، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا، غرق کے حوالے ہو گیا، وہ پانی میں غوطے وہ کھا رہا تھا، غوطے لگا رہا تھا، اس نے اس وقت کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہوں۔ میں
جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لائے اب میں ایمان لاتا ہوں میں. کیا جواب دیا گیا جانتے ہیں اسے؟ الآن. اب کیا؟ اتنا ہی جواب دیا گیا اسے. اب بدلنا چاہ رہا ہے تو زندگی میں کتنے موقع تجھے دیے نہیں گئے تھے؟ سدھرنے کے موقع ملے تجھے، بدلنے کے موقع دیے گئے. الآن اب بدلنا چاہتا ہے. وقد کنت، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان تھا. وکنت من المفسدین، اور تو فسادی تھا، تو فساد مچا رہا تھا زمین پر، اللہ کی زمین پہ نافرمانی تو کر رہا تھا. آج بدلنا چاہتا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھتے ہیں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت بن جائے، تو نشانی بن جائے. بھائیو، آج کا یہ دن، محرم کی 10 تاریخ کا دن، دنیا کے ہر ظالم کو پیغام دیتا ہے. چاہے ہمارے ملک کے ظالم ہو، دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ہو، ہر ایک کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے ظالموں اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، اے ظالموں اپنے ظلم سے رک جاؤ، توبہ کرو. کیوں؟ اللہ رب العالمین تم سے بڑے ظالم انسان کو غرق کر کے رکھ دیا ہے. تم سے بڑے ظالم انسان کو اللہ نے اپنے عذاب سے دوچار کر دیا ہے. تم کیا چیز ہو اس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کے ظلم سے باز آنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. ظالموں کو اللہ رب العالمین سنبھلنے سدھرنے کے جو موقع دے رہا ہے، اللہ انہیں سنبھلنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین ظالموں کو ہلاک کرے، ظالموں کو تباہ کرے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب